میں گفتگو کرنے سے بیشتر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی عادت مبارکہ تھی، کیونکہ یہ محفل مبارک و مسعود رات نور و نکھت میں ڈوبی ہوئی اور یہ پرکیف ماحول میں ہم سب سمائے ہوئے ہیں اور بزم نبی کا نور و نکھر میں ڈوبی ہوئی رات کا کیا کہنا۔ اس محفل میں اس جب بارگاہ مصطفیٰ اور ذکر نبی کی محفل جب سجائی جاتی ہے، محفل میلاد سجائی جاتی ہے، تو محفل پاک کی واضح و نصیحت کو سننے والے صرف انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کا معصوم فرشتوں کی قافلہ بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرشتے آ کر کے اس محفل پاک میں جو محفل پاک کو شرکائے محفل کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں، اور پھر رب قدیر کے بارگاہ میں جب اختتام پذیر محفل ہوتی ہے، رب قدیر کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مالک مولا، میں نے جو ہے تیرے محفل کا ذکر ہو رہا تھا، میں اس محفل میں گیا ہوا تھا، تیرے عاشق تیرے بندے جو ہے اے مولا تیرا بندہ نبی کا شدائی ذکر الہی کر رہے تھے، واضح و نصیحت کی باتیں کر رہے تھے، صوم و صلات کی پابندیاں کی باتیں کر رہے تھے۔ مولا میں نے اس جگہ سے آیا ہے تو رب فرماتا ہے اے جو ہے فرشتے تم گواہ ہو جاؤ، شارع شرکائے محفل کو ہم نے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا خود قریب ہوتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے والے آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب خلیفہ ہوا کہ عادت مبارکہ تھی جب آپ کی بارگاہ میں کوئی باشرہ مہمان تشریف لاتے تو آپ ادباً تعظیماً کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ آپ جیسے بیٹھنے والے پروانے، آپ جیسے بیٹھنے والے شمع، آپ جیسے بیٹھنے والے امتی محمدیہ، آپ جیسے بیٹھنے والے آدم اولاد ادباً عرض کرتے اے خلیفہ دوم، آپ اتنی بڑی ہستی ہیں، آپ کے خلافت دور کا عالم یہ تھا اگر کوئی یتیم، کوئی بیوہ، کوئی بے دستداں، مفلسی کا عالم میں رہنے والا، غربتی کے عالم میں پرورش پانے والا اگر کہیں مکان میں یا کہیں اپنے گھروں میں آرام فرما ہوتی تو آپ رات کے تاریکی میں سناٹے میں آپ جو ہے گشت لگایا کرتے، گھوما کرتے کہ میری دور حکومت میں، دور خلافت میں کوئی ایسا انسان تو نہیں ہے کہ بھوکا سویا ہو، پیاسا سویا ہو، پریشان حال سویا ہو۔ اگر ان کی وہ اگر بھوک سے رہا، پیاس سے رہا، بال بچے کو لے کر فارغ کشی کا عالم گزارا، تو اگر بروز قیامت پوچھ ہو گیا دور عمر فاروق کا حکومت تھی، میں بھوک سے رہا تھا، پیاس سے رہا تھا، بے چلو بے قرار تھا، بال بچے کو لے کے فاقہ کشی کا عالم گزارا تھا، تو رب قدیر کے بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ لہذا عمر فاروق جو ہے گشت لگایا کرتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے، گھروں میں جا کر کنڈی بجا کر کے دروازے میں دستک دے کر کے جو ہے پوچھا کرتے تھے، پتا چلا کسی مکان سے اگر جو ہے کسی بچے کی گریہ وزاری کی آواز آ جاتی اور جو آؤ پتا کی آوازیں آ جاتی، صدائیں آ جاتی، تو آپ قریب میں جاتی اور پوچھتے اما جان بتاؤ اے میری بیٹی ماں بہنیں بتاؤ کیا کہیں تم بھوک سے تو نہیں ہو؟ کیا تمہارے جو ہے بچے بچیاں جو ہے بھوک سے کہیں سسکیاں تو نہیں بن رہا ہے، پریشانی کی آہیں تو نہیں مل رہا ہے، گریہ وزاری تو نہیں کر رہا ہے؟ کسی نے کہہ دیا اے عمر فاروق یقیناً میرے بچے جو ہے پورے کنبے والے جو ہے بھوک کے عالم میں کئی دنوں سے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق کا یہ عالم تھا، یہ
دستور عمل کا یہ فطرت میں داخل تھی کہ آپ بیت المال پہ خود جاتے، جا کر کے راشن نکالتے، چاول نکالتے، دال نکالتے، تیل نکالتے، نمک نکالتے، اس گھر میں لاتے، خود پکاتے اور ان جو گھر والوں کو سارے پپو کو جو ہے اپنے ہاتھ سے کھلاتے پلاتے، تب وہاں سے جو ہے اپنے مکان کی طرف روانہ ہوتے۔ یہ حضرت عمر فاروق کا دور حکومت کا عالم تھا۔ سبحان اللہ۔ تبھی تو جو ہے دور جو ہے حضرت عمر فاروق کو اگر شیطان بھی دیکھ لیتا تو شیطان بھی ہوا خارج کرتا ہوا بھاگ کرتا تھا۔ جب نبی کے شان میں اگر کوئی گستاخیاں کرتا تھا تو جو حضرت عمر فاروق کا تلوار ہوتا اور ہمیشہ تلوار لے کے جو ہے سرہانے کی طرف رکھ کر کے سویا کرتے تھے۔ نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخیاں کر دیتا حضرت عمر فاروق کا تلوار ہوتا، وہ انسان کا سر ہوتا، سر کو تن سے جدا کر کے رکھ دیا کرتا۔ بے شک۔ لیکن حضرت عمر فاروق کا عادت کریمہ، جو مہمان آتے باشرہ تو ادباً تعظیماً کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ آپ جیسے لوگ استفسار کرتے، پوچھ سرکار آپ تو امیر المومنین ہیں، مومنوں کا امیر ہے، سردار ہے، رہنمائی کرنے والے ہیں، نمائندگی کرنے والے ہیں، سردار ہے، آقا ہے، لیکن آپ مہمان کے آنے پر تعظیماً آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ عرض کرتے ہیں میں نے سنا ہے رسول کائنات فرمایا کرتے ہیں، میں نے سنا ہے رسول کائنات فرمایا کرتے تھے کہ جس گھر میں مہمان ہوتا ہے فرشتے تعظیماً کھڑے ہو کے رہا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس گھر میں مہمان کی آمد ہوتا ہے فرشتے ادباً کھڑے ہو کے رہتے ہیں۔ تو میرا یہ ضمیر گوارا نہیں کیا، میرا دل نے نہ چاہا میرے گھر میں فرشتے کھڑے رہے اور میں مہمان کے سامنے بیٹھا رہوں، لہذا فرشتے کھڑے رہے اور میں ڈاروں، میرا یہ زمین گوارا نہیں کیا، اس لیے میں جو ہے مہمان کے ساتھ جو ہے کرانے پلانے میں ہما وقت کھڑا رہتا۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ یہ درس ملا عمر فاروق کے قول پہ سبق ملا کہ مہمان جب گھر میں آتے ہیں تو اپنی یعنی برکت لے کے اپنا رزق لے کے آتے ہیں۔ پیارے آقا کا فرمان ہوتا ہے مہمان کے آنے پر مہمان سے اگر کوئی پوچھ دیا کہ آپ کو کون سی چیز بھلی لگتی ہے کھانے پینے میں، کون سی عزیز لگتی ہے، کون سی پیاری لگتی ہے، کون سا اچھا لگتا ہے، اسی اعتبار سے آپ کا انتظام کیا جائے گا، اس اعتبار سے سامنے والا مکان والا اس مہمان کی میزبانی کر دیا۔ نبی فرماتے ہیں کہ ان کو ان کے لیے جنت کی بشارت، سبحان اللہ۔ ان کے لیے جنت کی بشارت۔ میں زیادہ طول طویل عریضی گفتگو میں نہ جا کر اختصاراً میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر، بے شک اللہ ایمان والوں کو پسند کرتا ہے، ایمان والوں سے اللہ راضی ہے۔ تحت الشجر جو جھاڑ کے سائے تلے مرید کیا کرتے ہیں۔ سوال یہ ہوتا جس طریقے سے انسان علم نہیں ہے، علم کے بنیاد پر وہ انسان علم نہ ہونے کے بنیاد پر بیکار ہے۔ امام غزالی کا فرمان ہے جس کے پاس علم ہے وہ زندہ ہے، جس کے پاس علم نہیں وہ مردہ۔ بغیر علم والوں کو مردہ قرار دیا گیا، اور جس کے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں ہے، وہ عامل ہے، عمل کرنے والا ہے، وہ زندہ ہے۔ تو پتہ کیا چلا جس طریقے سے علم نہیں ہے وہ انسان بیکار، اسی طریقے سے اگر کسی کا پیر نہیں ہو، مرشد نہیں ہو، اس کی لائف اس کی زندگی بیکار۔ اگر جو ہے آپ کو سہارا لینا ہے، آپ کو سکون لینا ہے، راستہ ہموار کرانا ہے، ولیوں تک پہنچنا ہے،
نبی تک پہنچنا ہے، خدا تک پہنچنا ہے تو پیر کا وسیلہ لینا ہے۔ جب پیر کا وسیلہ لے لیا، آپ نے اپنے پیر و مرشد کا نام لے لیا، مشکلات اور جو ہے پریشانی کے وقت میں وہ پیر آ کر کے دستگیری کرے گا، آپ کو مشکل سے نجات ہوگا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ لہذا یہ چار سلسلے سب کو معلوم، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، چار راستے، منزل ایک، لیکن سبھی کا فالو تھے۔ ظاہری بات ہے کہ انسان برابر نہیں، غوث اعظم کا مقام الگ ہے، خواجہ غریب نواز کا مقام و مرتبہ کی مرتبت کے اعتبار سے الگ ہے، لیکن سارے ولیوں کی مقام و مرتبہ، سارے ولیوں کے مقام و مرتبہ لامحدود ہے، کوئی حد ہی نہیں ہے، صرف و سیماب نہیں ہے۔ جتنا بھی ولیوں کی تعریف و تصویر کرے ہم کم ہیں۔ اس لیے جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ولی بنانا چاہتا ہے، جیسا کہ ہمارے حضرت کا چہرہ میں تو پہلی بار آیا، حضرت کو شاید ایسے ویڈیو وغیرہ میں دیکھا ہوں، آج الحمدللہ چہرہ دیکھا تو الحمدللہ یہ نورانیت اور انشاءاللہ ایسے میرے کامل کی صحبت آپ اختیار کریں۔ اور ابھی تک اگر محفل میں نہیں آگے تھے تو آپ احباب کو لے کر کے بھی آئیں اور مرید کامل ہو کر کے حضرت کے صحبت اختیار کر کے اپنے جو ہے کاروبار اور دیگر چیزوں میں فیض و برکات حاصل کرتے رہتے، دعائیں کے کلمات لیتے رہتے۔ تو اللہ جس کو ولی بنانا چاہتا ہے فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتے اس بندہ کو ایاہ حضور بحضور المصطفیٰ، اس بندے کو مصطفیٰ کے بارگاہ میں پہنچاؤ، مصطفیٰ کے بارگاہ میں پہنچاؤ۔ وہ فرشتے ولی بننے والا شخص کو بارگاہ مصطفیٰ میں لے جاتے ہیں۔ بارگاہ مصطفیٰ میں جانے کے بعد پھر ہم سب کے آقا شہنشاہی کون و مقام نبی معظم پھر جو ہے یا خودو ولدی سیدہ عبد القادر یداہ لیاقتہ و استحقاقہ بمنصب الولایت۔ اس بندے کو غوث اعظم کے بارگاہ میں ایک فرشتے لے کے غوث اعظم کے بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں اور غوث اعظم اس یعنی اولی ہونے والے پیر و مرشد کو پرکھا جاتا ہے کہ یہ ولایت کے قابل ہے، یہ جو ہے اس لائق ہے یا نہیں۔ جب وہ پرکھ لیتے ہیں، ایگزام لے لیا جاتا ہے، امتحان لے لیا جاتا ہے، سمجھ میں آ جاتی کہ اس لائق ہے، منصب ولایت میں فائز ہونے کے قابل ہے، دانش مندی عقل مندی ہے تو پھر جو ہے نام یعنی ان کا نام دفتر محمدی میں لکھ کر کے مہر لگا دیا جاتا ہے۔ دفتر محمدی میں اس کا نام لکھ کر کے مہر لگا دیا جاتا ہے اور پھر وہ فرشتہ غوث اعظم کے دربار سے پھر نبی پاک کے دربار میں لاتے ہیں اور میرے پیارے آقا اس غوث اعظم کی تحریر کے مطابق جو ہے پھر ان کی ولایت کی سند جو ہے غوث اعظم کو دے دیتے ہیں تاکہ قیامت تک جو ہے ولایت تقسیم کرنے والے ہیں غوث اعظم تیری ذات۔ سبحان اللہ۔ تو سند پھر غوث اعظم پرکھ لیتے ہیں، امتحان لے لیتے ہیں، قابل ہے یا نہیں، پھر ولایت کی دستار بندی غوث اعظم عنایت غوث اعظم عنایت فرما دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہوتا ہے ہم نے اس بندے کو جو ہے ولایت کی دستار بندی دے دیا، ولی کامل میں ہم نے جو ہے اس پیر و مرشد کو شامل کر دیا۔ ملت کے دشمنوں
جب غوث اعظم یہ ولایت ولیوں میں تقسیم تا قیامت تک کرتے رہیں گے تو اگر یہ وحدہ کوئی عام انسان دیتا تو کہتے ان کو ہم نے جو ہے ہوشیار بنایا، ان کو ہم نے جو ہے کوئی چیز کا وعدہ دیا تو یہ بہت بڑے آگے بڑھ گئے، بہت دانش مند ہو گئے، ہوشیار ہو گئے، لہذا ان کی وعدہ کو چھین لیا جائے۔ لیکن وعدہ چھینے گا کون چھینے گا؟ جن کی وعدہ کو دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے اعلیٰ جو ہے غوث اعظم نے خود ہی فرمایا کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ اے غوث اعظم تمہاری عبادت و ریاضات قابل قبول ہے، اب تم مسجد بغداد کی جامع مسجد میں جا اور اعلان عام فرما۔ جب غوث اعظم جامع مسجد کی بغداد کی جامع مسجد میں تشریف لے کے گئے تو آپ نے اعلان عام فرما دیا، لوگوں کی توجہ کیا، اے لوگوں، اے ولیوں، جب آپ اعلان عام کرنے کے لیے بغداد کی جامع مسجد میں پہنچے اس وقت 2000 اولیاء کاملین اور 50 مشائخ اعظام موجود تھے، اور آپ نے سب کے روبرو موجودگی میں آپ نے کہا قدم حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، اے ولیوں، اے لوگوں، میرا یہ قدم سب کے گردنوں پر ہے، سب کے گردنوں پر ہے۔ اتنا کہنا تھا، جتنے وہاں موجود تھے سب نے اپنے اپنے سروں کو جھکا لیا، غوث اعظم کے قدم کو پکڑ کے اپنے اپنے کندھوں میں سر پہ رکھ لیا، اور اس سے دور میں رہنے والے ایک ولی حضرت شیخ علی بن طیبہ، جو ہے آپ بہت بڑے ولی کامل تھے، آپ نے بھی جو ہے اپنے آپ کو جو ہے قدم بڑھایا، غوث اعظم کے بارگاہ میں گئے اور غوث اعظم کے قدم کو پکڑ کر اپنے کندھوں میں آپ نے بھی رکھ لیا۔ لیکن جتنے بھی دور تھے انہوں نے بھی غوث اعظم نے اعلان جو ہے بغداد کی جامع مسجد میں کیا، لیکن جتنے بھی دور اولیاء کامل تھے انہوں نے بھی جو ہے غوث اعظم کی آواز کو سن کر کے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے اپنے سروں کو جھکا لیا، اور جو کہا کہ غوث اعظم آپ کا قدم ہم سب کے گردنوں پر بھی ہے۔ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں۔ مطلب کیا ہوگا؟ جو غوث اعظم سے پہلے یعنی جو پردہ ہو چکے تھے، جو انتقال ہو چکے تھے، جو پیدا ہونے والے تھے، جو پیدا ہو چکا تھا، سب نے غوث اعظم کی آواز کو سن لیا اور کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ اے غوث اعظم آپ کا قدم ہم سب کے گردنوں پر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پتا کیا چلا؟ غوث اعظم کی آواز، غوث اعظم نے اعلان کیا بغداد کی جامع مسجد میں، جو قبر میں چلے گئے وہ بھی سن لیا، جو زندہ تھی وہ بھی سن لیا، جو ماں کے پیٹ میں تھے وہ بھی سن لیا۔ تبھی تو کہا جاتا ہے جو قبل تھے، جو ولی قبل تھے یا بعد لیا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں آقا تیرا۔ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبہ کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبہ کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ غوث اعظم کی وہ ذات ہے کہ آج ہم دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں اور خانہ کعبہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ پاک کی دیدار کرنے کے لیے زیارت کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں، لیکن اتفاق سے ایسا ہوا کہ آپ کا دل مچل اٹھا کہ سوچا کہ میں چلوں، میں جو ہے خانہ کعبہ کی دیدار کر کے آؤں، زیارت مصطفیٰ کر کے آؤں۔ ماں نے کہا بیٹا تو اکلتا ہے، بے سہاروں کا سہارا ہے، بیٹا تو ابھی مت جا، اس لیے کہ جانے کا وقت آئے گا تو نہیں دیا جائے گا۔ بیٹا اگر ماں کی بات کو مانتی ہوئے جو ہے تسلیم کرتی ہوئے حضرت غوث اعظم جو ہے تسلیم کرتے ہوئے رک جاتے ہیں۔ رکنا تو تھا لیکن اللہ کی رحمت کا دریا، اللہ کی دریائے رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ فرماتا ہے اے خانہ کعبہ اب تو یاد نہ کرا میرے محبوب بندہ غوث اعظم
جن کی جو ہے دربار میں جو ہے اگر سورج کا پہلا دن پہلا ساتھ نکلتا ہے، سورج غوث اعظم کے بارگاہ میں جا کے سلامی پیش کرتا ہے۔ جب چاند کی چاندنی نکلتا ہے تو پہلی بار پہلی شعائیں ان کے دربار میں جا کے سلامی پیش کرتا ہے۔ جب دن کا پہلا حصہ آتا ہے غوث اعظم کے بارگاہ میں جا کے سلامی پیش کرتا ہے۔ مہینہ ہفتے کا جو پہلا دن آتا ہے جا کے دربار غوثیت میں سلام پیش کرتا ہے۔ جب مہینے کا سال کا پہلا دن آتا ہے تو جو دربار غوثیت کے ماب میں جو جا کر سلامی پیش کرتا ہے تو پتا کیا چلا غوث اعظم کا وہ مقام ہے۔ تو اللہ فرمایا کہ اے خانہ کعبہ تو یہاں مت آ رہا، میرے محبوب میرا بندہ جو ہے زیارت خانہ کعبہ کے لیے آنے والا تھا، ماں کی کہنے کے فریاد پر رک گیا، اب تو مت یا رہا بلکہ غوث اعظم کو دیدار کرنے کے لیے خود تو چلا جا، سبحان اللہ، خود تو چلا جا۔ تبھی تو کہا شاعر نے کہا ہے سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبہ کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، اس لیے تو کہا تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ٹورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ٹورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں مارے نہیں جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں مارے نہیں جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، جو غوث اعظم کی محبت کا پٹا ہوگا، ایسے ہم سب کے پیر کامل کا محبت کا آپ کے ہمارے سب کے سینے میں اور گلے میں پٹا ہوگا۔ یقینا ایسے مرشد کامل کو آپ مشکلات کے ٹائم میں یاد کر لینا، یقینا مرشد کامل آپ کی دکھ تکلیف میں ساتھ دینے کے لیے ہمارا تن تیار ہے۔ ملت کے نوجوانوں تو پتا کیا چلا، یہ چار سلسلہ جو ہے قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، شہربردیہ ہے، یہ چاروں سلسلے برحق ہیں، یقیناً چاروں کا راستہ الگ منزل ایک ہے۔ کسی پانی گنگا جمنا میں اگر پانی بہتا تو گنگا جمنا ہی کہا جاتا ہے، دریائے نیل میں بہتا ہے تو دریائے نیل ہی کہا جاتا ہے نا، آب فرات میں اگر پانی بہتا تو فرات ہی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح چلنا سب کا راستہ الگ ہے، منزل ایک ہے، تو اسی طرح اولیاء کاملین پیر و مرشد موت ہے، سب کا منبع اور منتہا ایک ہے، لہذا جس کی زندگی میں اگر پیر و مرشد نہ ہو تو ان کی زندگی ادھوری ہے۔ ملت کے نوجوانوں کہوں گا کہ اگر آپ کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہونا چاہتے ہیں تو پیر و مرشد کا ہونا ضروری ہے۔ تبھی تو پورے مرشد اپنا ہاتھ جب کسی مرید کے ہاتھ میں اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو سب سے پہلے گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے توبہ استغفار کراتے ہیں، اور پھر بعد وہ کیا کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کے مسلک پر قائم رہنا، پھر فرماتے ہیں اللہ اور رسول سے سچی محبت کرنا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں صوم و صلاۃ کی پابندیاں کرنا، پھر فرماتے ہیں کہ حق گو رہنا، حق بات پسند کرنے والا رہنا، اور جو ہے یعنی جھوٹ چغلی غیبت اور غلط چیزوں سے محفوظ رہنا۔ تو آپ سے پہلے گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے توبہ اور استغفار کراتے ہیں، آپ کو پھر اس کے بعد قول و قرار کراتے ہیں، تاکہ جب آپ اس طریقے سے اپنے پیر و مرشد کے باتوں میں آپ آ جائیں گے، ان کی باتوں میں عمل کر لیں گے، فرمان مصطفیٰ کے قول ہے، اور ان قول کو پیر و مرشد اپنے بولیوں میں جو ہے اپنے مریدوں کو جو ہے سمجھاتے ہیں، لہذا آپ نے اگر اس بات کو سمجھ گیا تو یقیناً آپ کا دین و دنیا سبرتی ہوئی نظر آ جائے۔ ملت کے نوجوانوں میں کہوں گا یقیناً یہ محفل سما، اور یہ یقیناً جو ہے یہ میلاد کی محفل جو سجاتے، آپ کو میں نے کہا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لہذا گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بالکل زیادہ سے زیادہ کثرت سے محفل میں آنے کی زحمت کو بڑا کریں، اور ایسے مرشد کامل کی ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے اپنی زندگی دنیا میں اپنی زندگی کو سنوارنے کی زحمت کو بڑا کریں۔ یقیناً اگر مانتے، میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا دینا چاہوں گا، حضرت سلطان شمس التمش بادشاہ آپ حضرت بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ غریب نواز چہتا مرید، آپ نے دلی کی سرزمین میں بھیجا، آپ پہنچ گئے، آپ کا محنت و مشقت دیکھ کے بڑے بڑے بادشاہ آپ کے دست میں جو ہے بیعت ہونا چالو ہو گئی۔ ایک کے بعد دیگر میں کہوں گا کہ
جب دین کا کام کوئی جو ہے تاجر ہو یا کوئی مولوی ہو یا کوئی مولانا ہو یا کوئی عام انسان ہو، ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی جننے والا، حاسدین حسد کرنے والا ہوتا ہے۔ لہذا وہاں بختیار کاکی جب دلی کی سرزمین میں جو ہے آپ نے تبلیغ ارشاد فرمایا، یقیناً آپ کی سیرت و سنت کو دیکھ کر کے جو ہے موسلادھار بارش کے طرح لوگ جو ہے کافر لوگ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں، مسلمان ہو گئے۔ شاہ جو ہے بادشاہ شمس الدین التمسی جو آپ کا مرید بن گیا۔ لہذا بات یہ ہے کہ آپ کو جب آپ کا چال چلن عادت اتوار تبلیغ ارشاد کو دیکھ کر ایک مومنہ مسلمان اور الزام عائد کرنے کے لوگوں نے لالچ کہا کہ اگر تم بختیار کاکی کو اگر تم الزام عائد کرتے، اگر تم زنا کا بہتان، زنا کی جو ہے زنا کی الزام عائد کر دیا تو یہ تم مال مال کر دیے جاؤ۔ لہذا وہ لالچ میں آ جاتی ہے، وہ عورت سمجھتی نہیں کہ یہ بختیار کاکی ہے، ان کا پیر و مرشد کا مقام کیا ہے۔ لہذا بہتان تراشی کے لیے وہی بادشاہ شمس الدین التمش کے بارگاہ میں جاتی ہے اور دروازے میں دھرنے پہ بیٹھ جاتی ہے، گریہ وزاری کرتی ہے، آہو بکا کرتی ہے۔ بادشاہ وقت کے کان میں صدائیں پہنچتی ہے، گریہ وزاری کی آواز جاتی ہے اور اپنے جو ہے دربار میں رہنے والے غلاموں کو کہا جاؤ کون عورت ہوتی ہے، آگے راز کیا ہے، معامہ کیا ہے، آتے اماں بتاؤ بات کیا ہے۔ عرض کرنے لگتی ہے بیٹا میں کیا بتاؤں، بادشاہ وقت کا نوکر ہوں، میں تجھے کیا بتاؤں، مجھے معلوم ہے میں اگر کتنی بھی گریہ وزاری کروں اور حق بات بھی بادشاہ کے سامنے کہوں تو یقیناً میری بات انسنی کر دی جائے گی، میری بات کو نہیں مانے گا۔ بادشاہ وقت نے کہا اور جا کے پوچھ گیا ہو، مل تیرا پوچھا گیا تو بتاتی ہے وہ کہ تمہاں کا جو بچہ ہے، آپ ان کا جو پیر و مرشد ہے بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، انہوں نے ہمارے ساتھ بلتکاری کیا ہے، انہی کا یہ بنیاد، انہی کا بلتکاری کے بنیاد پر 2 مہینے کا بچہ یہ انہی کا ہے۔ یعنی جو ہے حضرت سلطان شمس الدین التمش کے بارے تلے جمیل کھسک جاتی ہے۔ اللہ اکبر، میرے مرشد، میرے پیر و مرشد کا یہ عالم ہے، یہ مقام، ایسی جو عادل اتوار کے بارے میں جو ہے خبریں آتی ہے اور جو ہے باتیں پہنچتی ہے۔ لہذا کیا جائے، پریشانی کے عالم ہو جاتے ہیں، ششدری کے عالم میں ہو جاتے ہیں اور سوچنے میں مجبور و معذور ہو جاتے ہیں۔ لہذا خبر پہنچاتے جاؤ میرے پیر مرشد کو بلا کے لایا جائے۔ اب آتے ہیں کہ ولی کامل ہے، آپ یقیناً جو ہے آپ کو خبر نہیں دی، لیکن جو ہے ولی کامل جو ہوتا ہے اس نے بتوایا ہے جو ہے عالم الغیب و شہادہ، جو اللہ کے ولی جیسے جس طریقے سے عالم غیب بازات خود اللہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے ولی کامل کو بھی یہ تصرفات سبحان اللہ رہتے کہیں ہیں لیکن بتا دیتے ہیں نگاہوں کو۔ آپ کو معلوم ہو گیا، آپ جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، شمس الدین التمش بادشاہ وقت کی بارگاہ میں چلی جاتی ہیں تو آپ ادب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ حضرت بختیار کاکی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آج میں آپ کے پیر و مرشد کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں، آج میں مجرم ناکارہ حقیر فقیر سرامہ تقصیر بن کر کے آپ کے بارگاہ میں آیا ہوں۔ آپ کے بارگاہ میں کوئی عدالت میں بارگاہ عظمیٰ میں کوئی جو ہے شکایت لے کے آئے ہیں، زنا کی تہمت لگانے کے طور پر جو آئی ہوئی تھی، انہوں نے جو ہے الزام عائد کیا ہے، اس کو میں نے سن لیا ہے، راز کیا ہے۔ لیکن پھر مرشد ہے آپ کے جو ہے مرید نے کہا کہ حضور معافی کی درخواست، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ پر الزام عائد کیا گیا ہے، آپ پر الزام عائد کیا گیا ہے۔ آنکھیں برسنے لگ گئی، ٹوٹ آیا تو گریہ وزاری کرنے لگے، پریشانی کے عالم میں ہو گئے۔ اللہ اکبر، اپنے پیر و مرشد کو آپ نے یاد فرمایا اور آپ اپنے مکان کی طرف روانہ ہو گئے، اپنے حجرے کی طرف روانہ ہو گئے تو شمس الدین التمش بادشاہ وقت شمس الدین التمش نے کہا کہ سرکار سواری کا انتظام، کہنے لگے کہ اے میرے مرید، آج مجھے آپ کی سواری کی ضرورت نہیں ہے، آج میں پیدل چلوں گا۔ جتنے لوگوں نے میری محبت میں آنکھوں کے پل کو بچھایا کرتے تھے، آج میں دیکھوں گا کہ میری محبت میں کیا کیا کرتا ہے۔ تو پتا چلا پیدل جا رہا، لاٹھی کو ٹیکتے ہوئے، عصا کو ٹیکتے ہوئے، لیکن ہر دلی کی سرزمین میں ہر دروازے بند ہے، کوئی باہر نظر نہیں آ رہا ہے، گویا کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کوئی لاوارث اس راستے سے گزرتا ہوا جا رہا ہے۔ ملت کے نوجوانوں، آپ کمرے میں چلے جاتے ہیں، حجرے میں چلے جاتے ہیں، عبادت و ریاضت، ذکر خلوت، ذکر جلوت میں رہتے ہیں اور آپ نے جو ہے اپنے پیر و مرشد کو آپ نے یاد کیا، اے میرے پیر و مرشد، آپ کے حکم کے مطابق میں نے دل میں آیا، آپ نے بھیجا تبلیغ اشاعت فرمانا ہے،
تبلیغ کا کام کرنا ہے، آپ کے ذریعے سے کفر شرک کا جنازہ نکالنا ہے، لہذا جو کلمہ نہیں پڑھتا کلمہ پڑھا کے مذہب اسلام میں داخل کرنا ہے۔ ملت کے لوگ، میں نے سرکار اے میرے مرشید پیرو مرشید، میں نے آپ کے حکم کے مطابق آپ کا حکم سر آنکھوں پر میں تو آ چکا، لیکن آج میرے اوپر اتنے بڑی الزام عائد ہوا ہے سرکار، اب میں کیا کروں؟ اور زشنی پیرو مرشد کا مقام مرتبہ جلوانی دی، آپ نے یاد کیا سرکار اب مجھے آپ کو بچانا ہے۔ خواجہ غریب نواز کو آواز دیا، خواجہ غریب نواز، خواجہ غریب آواز دیتے دلی کی سرزمین میں، خواجہ غریب نواز سن لیتے ہیں اجمیر کی سرزمین میں، اجمیر کی سرزمین میں سن لیتے ہیں۔ اس سنانے والا کون ہے؟ یقین آواز دینے والا بختیار کاکی سننے والے خواجہ غریب نواز، جو اللہ والا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے تو اللہ نے فرمایا جو میرا بندہ عاشق ہوتا ہے، جو میرا پیر و مرشد عاشق ہوتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ آواز دینے والا آواز دیتے ہیں، سننے والا اجمیر کی سرزمین میں سن لیا کرتے ہیں، اجمیر کی سرزمین میں سن لیا کرتے ہیں۔ سوال یہ آپ نے فرمایا کہ میرے پیر و مرشد مدد چاہیے، خواجہ غریب نواز نے کہہ دیا بیٹا بادشاہ وقت دمشق کو جا کے کہہ دو 3 دن کا وقفہ، 3 دن کا ٹائم، 3 دن کا ٹائم لو۔ 3 دن کا ٹائم لیا گیا۔ خواجہ غریب نواز ہندل ولی عطائی رسول آپ تشریف لے کے آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، نماز حضرت بختیار کاکی پڑھاتے ہیں، امامت ختم ہوگی، مصلین کرام دیر بدیر ہو گئے، افراتفری ہو گئے، آپ نے نماز ادا کی۔ اس کے بعد جو ہے بختیار کاکی کی نگاہ خواجہ غریب نواز پر پڑی، اپنے پیر و مرشد پر پڑی، پڑتی ہی آپ جو ہے قدم بوسی کرنے دستے بوسی کرنے کے لیے آگے قدم بڑھایا، اور جو ہے جو ہی آپ نے قدم بڑھایا گریا وزاری شروع کر دیا، آگ سے جو ہے آگ سے آنسو کا قطرہ ٹپکنے لگ گیا، چہرہ بھیج گیا، داڑھی مبارک چہرے میں بھیج گیا، یہاں تک کہ زمین بھی تر ہو گئی۔ غوث خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ بیٹا چلو بادشاہ شمشیر دمشق کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ وہ عورت کو بلایا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، خواجہ غریب نواز نے اس عورت کے طرف کہا عورت ہوش و حواس میں رہ کر کے بات کر کلام کر کہ تیرے ساتھ کون کیا کیا ہے۔ پھر بھی وہ لالچ کے دھن میں اندھی ہو چکی تھی، کہے کہ یہ بختیار کاکی جو ہے میرے ساتھ غلط رویے سے پیش آیا ہے، نماز تہجد کے بہانے سے اٹھتا تھا، اپنے نوکروں کو ذریعے سے بلا کر حجرے میں لایا کرتا تھا، میرے ساتھ غلط کاری کیا کرتا تھا، بدکاری کیا کرتا تھا، یہ بچہ اس کا ہے۔ خواجہ غریب نواز جلال میں آئے، ابھی بھی ہوش میں آ، ابھی بھی سچی بات کر، اور وہ بچے کی طرف اشارہ کرتی رہی، بچہ خاموش، عورت بھی خاموش۔ پھر خواجہ غریب نواز اشارہ فرمایا ہے بچہ تو بتا کہ تو ہے کس کا اولاد، اشارہ کرے تو ہے کس کا اولاد۔ بچہ نے جو ہے ابھی 1-2 بار میں بولا نہیں، تو پھر آپ نے 2 کلمہ پیش کیا ہے مالک مولا، حضرت مریم کو بچانا تھا، تو تم نے جو ہے بچے یتیم بچے کو گواہ دے کر کے سماج والوں کو جو ہے تصدیق کرا دیا۔ لیکن آج بھی جو ہے، آج بھی میرا جو ہے مرید، اے اللہ تیرا بندہ مصیبت میں ہے، مصائب میں ہے، مشکلات میں ہے، گناہوں کے دلدل میں پھنسایا گیا ہے، زنا کی تہمت لگایا گیا ہے، اے بچہ، اے اللہ تو اس بچے کے ذریعے سے اس کی بھی برات، مطلب نجات۔ اشارہ کیا ہے بچہ بتا تیرا باپ کون ہے، تو کس کا ہے؟ 2 ماہ کا بچہ ہے۔ کہنے لگا پکار کر اللہ طاقت قوت عطا فرمائی، بچہ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے غریب نواز، یہ جو بختیار کاکی میرا باپ نہیں ہے، یہ تو سچا انسان ہے، اس محفل میں جو ہے رہنے والا وہ شخص ہے، میں اسی کا جو ہے اولاد ہوں، فلانا شخص ہے میں اس کا اولاد ہوں۔ تو پتہ کیا چلا، مرید عاشق ہو اور پھر بھی الحمدللہ اللہ اس کے رسول کا حمد و ثنا کرنے والا، ذکر کرنے والا عاشق صادق ہو، اس پیر کو یاد کر لو، مرشد کو یاد کر لو، جیسا ہمارے حضرت کا چہرہ مبارک الحمدللہ متفق رہا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں اور بھی جو ہے کامل مصروف اور بھی اللہ تعالیٰ ذکر قلوت ذکر جلوت کرنے کر کے اور اپنے مریدوں کو اچھی باتوں کی تلقین اور نصیحت کرنے کی ہدایت عطا فرمائے۔
تو پتا کیا چلا کہ اگر مرشد کامل ہے، ہمارا پیر ہے، مشکلات میں کام یقیناً بغیر مرشد کا زندگی ادھورا ہے۔ ابھی تک آپ لوگوں نے اگر مرید نہیں ہوا ہوگا، آپ کے احبابوں نے نہیں ہوا ہوگا، تو آپ لا کر کے مرید بن جائیں، آپ کو لائیں تاکہ مرید کا سلسلہ جاری و سری رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سننے سنانے سے زیادہ تر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بہت لوگانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ فی الحمد للہ۔ اللہ کریم